اللہ مجھے آپ خرید لیں، اپنی جنت، اپنی رضا، اپنے دیدار کے بدلے میں اپنی زندگی کا سودا آپ سے کرتی ہوں۔ میری جان، میرا وقت، میری صلاحیتیں، میری مشقتیں سب آپ کی راہ میں لگ جائیں۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیں۔ میں صحیح معنوں میں آپ کی غلام بننا چاہتی ہوں، جس میں کوئی انا اکڑ نہ ہو، جو بس عاجز ہو۔ اللہ مجھے آپ خرید لیں، مجھے چن لیں نیک کاموں کے لیے۔ میں کیوں نہ ڈروں اس رب تعالیٰ کے ناراضگی سے، جو فقط مجھے چاہتا ہے۔ میں کیوں نہ ڈروں اس آگ سے، جس کا ایندھن فقط انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم میں سے کتنے ایمان لا کے بھی بے ایمان ہو جاتے ہیں نا۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، یہی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں یا تکلیف میں، تب ہمارے اندر سجدوں کی تڑپ اور بڑھتی ہے، اور رب کے آگے رونے سے غم سکون میں بدل جاتا ہے۔ دکھ میں صبر سے کام لیں، خدا سے شکوے شکایت نہ کریں، بلکہ سوچیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو خدا نے آزمائش کے لیے چنا۔ دکھ نہ ہوتے تو ہمارا خدا سے تعلق کیسے مضبوط ہوتا؟ اور صرف دکھ میں خدا کو یاد نہ کریں، بلکہ خوشیوں میں بھی سجدہ شکر لازمی ادا کریں، کیونکہ ہم ساری زندگی سجدوں میں گزار دیں تب بھی اس پاک ذات کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہر حال میں صبر شکر کریں، مسکرایا کرو، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لے۔ سو دل سے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ زندگی میں بہت سے لمحات خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان لمحات میں سے خوبصورت ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کو دیکھ کر آپ کے والدین کو دعا دے، جب کوئی یہ کہے کہ ضرور تمہارے والدین کی کوئی نیکی تمہارے رب کو پسند آئی ہوگی، اسی لیے اللہ نے تمہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں شامل کر دیا۔ جب کوئی آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو اور آپ کے والدین کو آپ کی بہترین تربیت کرنے پر داد دے، جب اس دنیا میں کوئی آپ کے والدین کو عزت دے تو آپ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو سوچیں اس وقت کو جب جنت میں آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور مرتبے کے تاج پہنائے جائیں گے، تو آپ کی خوشی کس قدر زیادہ ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنوں۔ میں آپ سے اپنے والدین کے لیے رحمت اور شفقت کا سوال کرتی ہوں، ان پہ ویسے ہی رحم فرمائیں جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت کی۔ میری محبت میرا اللہ، جب اس کا بندہ بے بسی سے التجا کرتا ہے اور تڑپ کے آخری شدت سے بس ہاتھ اٹھا کر آسمان کو تکتے رہتا ہے، بولنے کے بجائے خاموشی سے ایک آس رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے اور خاموشیاں بھی سنتا ہے اور اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی مل گیا تو کوئی بھیڑ میں کھو گیا، کسی نے چھوڑ دیا تو کسی کو چھوڑا گیا۔ بس ایک یہی دھیان رہے کہ اللہ نہ چھوڑا جائے۔ اگر اللہ کو چھوڑ دیا گیا تو انسان
انسان اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔